السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں GT94 نیوز کے اندر۔ دوستو آج کی صورتحال پر نظر ڈالیں گے۔ ہائے ہائے لوٹے، ہائے ہائے لوٹے، پوری دنیا کے اندر ہائے ہائے لوٹے کی آواز ہے۔ لوٹوں کی اس حد تک پرائس بھی زیادہ ہو گئی ہے، مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کمپنیاں جو ہے بڑی پریشان ہو گئی ہیں کہ لوٹے لوٹے، اتنی لوٹے کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ اپنے احتجاجی میں استعمال کر رہے ہیں، یہ لوٹوں کی پرائس بھی انکریز ہو گئی ہے۔ دوستو باسط سلطان کے اوپر آتے ہیں۔ باسط سلطان کا کہنا ہے، جو کہ PTI کے ورکر ہیں، رہنما بھی ہیں۔ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ میں PTI کو چھوڑ رہا ہوں۔ کس وجہ سے انہوں نے جواز کیا دیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ وہ جو ہے اس لیے چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مظفر گڑھ سے علی پور تک ڈبل روڈ مانگا تھا، آج تک مجھے نہیں ملا، جس کی وجہ سے میں جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ دوستو یہ اختلافات اس وقت درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اختلاف ہے، لیکن آپ روڈ پہ آتے، ویلکم کرتی عوام، آپ کو، آپ کا ساتھ دیتی، آپ کا میرے خیال سے سیاسی کیریئر جو ہے مزید مضبوط ہوتا۔ اس سے اب کیا ہوا ہے؟ اس سے آپ کی بدنامی ہوئی ہے۔ آپ کبھی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر لڑ پائیں گے تو حکومت، عوام اس وقت آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دے گی۔ جس وقت عمران خان تحریک عدم کا ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ ایک ضمیر کا سودا۔ آپ قرآن کے اوپر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا، تو اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا سودا کرنا۔ تو آپ پلیز قرآن مجید کو آپ ان کی قسمیں نہ کھائیں۔ اب عوام سمجھ چکی ہے۔ اس وقت اس زمانے کی عوام جو ہے باشعور، تو اس طرح کی تھی، آپ جیسے ان کو سمجھتے سمجھاتے وہ سمجھ آتے تھے۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، پل پل کی ہر بندے کو خبر ہے، اور بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ یہ سچ ہے، عمران خان نے اتنی نوکریاں نہیں دیں کسی کو، لیکن باشعور انسان اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ بہت ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ ملکی مفاد کو سمجھتے ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو۔ اس وقت عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے پوری دنیا کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد اور روس کے دورے کے بعد یہ ان کو کیا ہو گیا ہے اپوزیشن والوں کو، کہ انہوں نے ایک جٹھا بنا کر جو ہے اپنا جو ہے تحریک عدم پیش کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئی ہے۔ دوستو اس کو جو ہے ایک غیر ملکی، غیر جو ہے مداخلت کہا جا رہا ہے، غیر ملکی مداخلت سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو اس کے اثرات کیا ہوں گے ملک پر؟ بہت برے اثرات ہوں گے۔ قوم اس وقت جو ہے وہ پل پل کی خبر سے آگاہ ہے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اب مہنگائی کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں۔ یہ لوٹے تو ہو گئے، یہ اب مہنگائی کا عذر بھی کر رہے ہیں۔ اب حکومت نے ان کو لوٹے کا خطاب دے دیا ہے کہ یہ سارے لوٹے ہیں۔ اچھا ہوا یہ سامنے آ گئے کہ ایسی پارٹی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی مرضی ہے، اور ہم ان کو شوکیس نوٹس دیں گے۔ ان کو نوٹس دینے کے بعد اب ان کا سیاسی کیریئر بالکل ختم ہو جائے گا، جو ان کو تاحیات نااہل کر دیا جائے گا، اور پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ دوستو یہ جو ساری باتیں ہیں، تو اس کو نقصان صرف اور صرف ایک عام آدمی کے اوپر ہوگا، اور ہر عام آدمی اب سمجھ چکا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کس کے حق میں اور کہاں دینا ہے۔ تو یہ تو منظر عام پر آ گئے۔ ان کی عزت میرے خیال میں نہ گھر کی رہی نہ باہر کی رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مثال ہے، میں یہ مثال دینا نہیں چاہتا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان کو نہ اب گھر میں جگہ مل رہی ہے نہ باہر،
اب یہ چھپ رہے ہیں. جس طرح شہباز شریف سامنا کر رہا ہے، نواز شریف بھی سامنا کر رہا ہے باہر جب یہ غیر ملک جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں اس چیز کے اوپر. اب یہ ری ایکشن عام لوگوں کا ان کے ساتھ ہونے کے جا رہا ہے. آپ یہ چند دنوں کے اندر دیکھ لیں گے. اگر یہ واپس آ گئے تو قوم ان کو بھی معاف کر دے گی. اگر خان معاف کر دے گا تو قوم بھی ڈیفینیٹلی معاف کر دے گی. تو لیکن میرے خیال میں قوم بھولے گی نہیں یہ زخم. اور دوسری وارننگ یہ بھی ان کو حکومت کی جانب سے دے دی گئی ہے. اور مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے جس کے اوپر مہنگائی خان اب تک کنٹرول کر نہیں رہا؟ ایک تو مین وجہ ہے کہ جو بجلی کا وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے 2013 کے الیکشن میں، اس کو پورا کیا، بے شک پورا کیا. اب میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ کیسے پورا کیا گیا یہ بھی بات ذہن نشین آپ لوگوں کو کر لینی چاہیے کہ یہ وعدہ جو ہے ایک ایسے طریقے سے کیا گیا کہ پرائیویٹ کمپنیز کو جو ہے پروجیکٹ دیے گئے بجلی کو پورا کرنے کے لیے. اب پرائیویٹ پروجیکٹ وہ فیول کے اوپر ایڈجسٹ کرتے ہیں. اگر یہ ڈیم بنا دیتے، یہ اس طریقے کے اقدامات کر دیتے کہ جو ملک کو فائدہ ہوتا، اب وہ ٹیکس ریونیو میں جمع ہو جاتا، جو وہی پیسہ ملک کے اوپر لگنا تھا بجلی کے خرچ کا. اب یہ جا رہا ہے باہر. مہنگائی کیسے نہ ہو؟ اب باہر جو ہے عالمی سطح کے اوپر جنگی خطرات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. یہ بھی خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے پیٹرول کی قیمت کو جو ہے اسٹیبل کر دی ہے. اور اس طریقے سے اور بھی مہنگائی کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ اگر پروجیکٹ پاکستان کی حکمت میں اگر پاکستان کے جو ہے فائدے میں لگائے جاتے، جس طرح کہتے ہیں کہ آپ ڈیم بنا دیتے، وہی پیسہ پاکستان کے حق میں جاتا اور آپ کے اوپر وہی لگتا. لیکن اب حکومت کی بات کرتے ہیں کہ تحریک عدم جو ہے یہ ناکام ہوگی یا کامیاب. اگر دیکھ لیں ڈیفینیٹلی تحریک عدم جو ہے وہ تو ناکام ہو جائے گی اگر حکومت جو ہے اس وقت جس پوزیشن پہ ٹھہری ہوئی ہے، تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تحریک عدم کو ناکام بنا دیں گے. کامیاب بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ اگر دیکھیں ان پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں جن کو انہوں نے لوٹے کا نام دیا ہے کہ یہ لوٹے ہیں جو ہے، اور ایسے ایسے الفاظ ان کے اوپر بیان کیے گئے ہیں جو کہ مجھے بھی شرم آتی ہے بولنے میں. یہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ اپنی ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا. تو جو حکومت سے موقف آ رہا ہے انہی کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ پروگرام صرف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت اور سچائی سے جو ہے آپ کو جو ہے اس کے اوپر ہر نظر سے اس کو بتایا جائے آپ کو کہ وہ کیا ہے چیز، گہرائی سے اس چیز کے اوپر بتایا جائے. اب جو ہے یہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد کرونا آ گیا. خان صاحب پہ اتنی برڈن بڑھتا گیا اور غیر ملکی ایک فورسز بھی تھیں جس کے اوپر کہ آپ نے جو ہے ملک کے جو ہے ہم نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اس کے اوپر کافی سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر نے خان کے اوپر نے اچھی طرح سے ٹیکل کیا ان کو. اور اگر تحریک عدم پہ آ جاتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں ناکام، ٹھیک ہے، یا کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات کس کے اوپر جائیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ عوام کے اوپر جائیں گے. اب تحریک عدم فرض کرو کامیاب ہو جاتی ہے، اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا آپ نتیجہ جانتے ہیں بہانہ کیا ہوگا؟ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جھاڑو پھر جائے گا. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس پلان بی موجود ہے. اور وہ پلان بی کیا ہے؟ پلان بی یہ ہے کہ وہ اگر تحریک عدم میں حکومت جو ہے نہیں بنا پاتے، کھو دیتے ہیں تحریک عدم جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ہار جاتے ہیں تحریک عدم، تو حکومت کے پاس پلان بی کیا ہے؟ یہ بڑا نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے.
اور شیخ رشید بار بار کہتے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ 1 سال انتظار کر لو، عمران خان کی حکومت کو برداشت کر لو۔ تو اس کا نتیجہ یا اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوجی حکومت مارشل لا لگایا جائے گا۔ اب عمران خان نے بھی جلسہ بلا لیا ہے، اب اپوزیشن نے بھی بلا لیا ہے، کہتے ہیں حکومت کہتی ہے ان لوٹوں کو ان کے اندر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، کون مریں گے؟ عام لوگ مریں گے۔ تو حکومت کا پلان بھی یہی ہے، حکومت یہی چاہتی ہے کہ اگر یہ ان کو ہمیشہ کے لیے سبق عمران خان دینا چاہتا ہے کہ جو وفاداری بدلتے ہیں اور ایسے موقع پر بدلتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر یہ پارٹی کو بہت ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی، تو اس وقت ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اب یہ گیم کیسے بدلے گی اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اگر فرض کرو اللہ نہ کرے یہ دونوں پارٹیز تحریک عدم، اب یہ کارکن جو پی ٹی آئی کے ہیں، اب انہوں نے وہاں پہ جو ہے کرنا کیا ہے؟ اب جو لوگ جن کو لوٹے کہہ چکی ہے حکومت، اب جب یہ جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں لوٹے ہوں گے۔ حکومت آغاز میں شروع میں بالکل اجازت نہیں دے گی کہ ان کو ووٹ دینے کے لیے نہ جانے دو، لیکن ان کو وہاں پر ایسی روحانی موت دی جائے گی کہ یہ یاد رکھیں گے۔ ان کو لوٹے کہہ کر ان کے اندر اگر روح ہے، میرا خیال میں وہ ان کی روح مر جائے گی یہ باتیں سن کر۔ اگر وہ 10 لاکھ کا مجمع کہہ رہے ہیں، حکومت 10 لاکھ مجمع لانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ یہ 10 لاکھ مجمع وہ اسلام آباد ڈی جو کے اوپر لائیں گے اور ان کے مجمع کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا، تو سوچئے، تو جب یہ مجمع میں سے گزر کر جائیں گے تو کیا لوگ خاموش رہیں گے؟ نہیں نا، نہیں رہیں گے۔ ان سے ہاتھا پائی نہیں ہوگی، وہ سائڈ پر بیٹھ جائیں گے اور نعرے ہوں گے ہائے لوٹے ہائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے بہت بڑی میرے خیال میں ایک وہ ہونے والی ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے، تحریک عدم ان کی کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے پہلے قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ دم دمادم مست قلندر، یہ پی ٹی آئی اور جو ہے پی ٹی ایم کا جو دونوں ورکرز ہیں، یہ آپس میں دم دمادم مست قلندر کریں گے، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک اپنا آپشن بھی ہے، اور وہ فوج سے مدد طلب کرے گی، اور فوج یہ بیان جاری کر دے گی کہ اب جو ہے اس کے اوپر گنجائش نہیں ہے۔ جب صاف ظاہر ہے اس کے اندر ملک کے اندر تصادم ہوگا، تو ہماری جو ہے پاک فوج ایسا ہرگز نہیں چاہے گی کہ ایسا ملک کے اندر، اور ملک کی اسلامیت کو جب خطرہ ہو جاتا ہے تو تب ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے پاک فوج۔ اور جب پاک فوج آ جائے گی، مارشل لا لگ سکتا ہے۔ یہ سب ایک باتیں ہیں سوچنے والی، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ اگر تصادم ہوا تو صاف ظاہر ہے اس میں پاک آرمی انوالو ہوگی، ہر صورت ہوگی۔ اگر عمران خان ہار گئے تو فرض کر لیں، یہ اللہ نہ کرے کہ ان کے اندر ورکرز میں یہ تصادم ہو، تو اگر یہ ورکرز کے اندر تصادم ہو گیا تو آپ بہتر جانتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو پھر صاف ظاہر ہے پاک فوج آئے گی، رینجرز ہوگی، رینجر سے معاملہ دور ہو جائے گا۔ 10 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں اور اوپر سے وہ بھی ہے، تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ چارج پاک فوج سنبھال لے گی، اور یہ پھر سیاست کا جھاڑو پھر جائے گا، تو پھر سیاست کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔
تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں. اور چودھری برادران کا بھی یہی موقف ہے، اور انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو پھر پچھتانا پڑے گا. انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے. وہ ایک دگج سیاستدان ہے. انہوں نے حکومت کو بھی خبردار کر دیا اور کہا ہے کہ حکومت بھی پہل کرے یہ کرنے میں. تو اس طرح جو ہے ملک کو ایک ایسی سمت چلا جائے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیاست تو دور کی بات، سیاست کا پرندہ بھی کہیں نظر نہیں آئے گا اڑتا ہوا بھی. تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے آپ جلد سے ملتوی کر دیں اور تحریک عدم کا جو کنفیڈنس کا ووٹ ہے، ان کنفیڈنس کا، اس کو جو ہے پرسکون ماحول میں ہونے دیں. اس کے بعد آپ جلد سے کر لیں. تو میری تو یہی میرا اپنا پرسنل جو دماغ اور میرے خود کے خیالات ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا جو ہے اسلام آباد کے اندر جس دن ان کانفیڈنس کا ووٹ ہوگا اس دن مجمع ہوگا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان کے اندر تصادم ہو جائے. اگر ہو گیا تو پھر سیاست کے اندر دم دمادم مست کلندر ہوگا اور جھاڑو پھر جائے گا. اور شیخ رشید کا پہلے سے اس کے اوپر یہ جو نظریے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا، 1 سال انتظار کر لو، تو اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ 10 سال پھر ہاتھ ملتے رہو. تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ دونوں کو جو ہے گورنمنٹس کو اور ان کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے جو حکومت کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ خیر کرے باقی اپنے ملک کے لیے، کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں رہنا ضرور دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے G95 G94 نیوز. اللہ حافظ.